أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 13واں اور آخری رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا 13واں اور آخری رکوع ہے، بلکہ سورہ انعام جو ہے اس کا 13واں رکوع ہے، ساتواں پارہ جو ہے اس کا 19واں اور آخری رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں، کو مانتا ہے تو اس کی ذات کا فائدہ ہے، نہیں مانتا تو اس کی ذات کا نقصان ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا۔ یہ کافر لوگ قرآن کے انکار کے لیے ایک بہانہ یہ بناتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کو کسی معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس نے کسی سے پڑھا ہے اور لوگوں سے پڑھ کے ہمیں سناتا ہے۔ میں اللہ کے نبی دنیا میں کسی انسان سے پڑھا ہوا ہی نہیں ہوتا، نہ نبی دنیا میں کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لوگوں کو منوانا، زبردستی دین پہ لگانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو دین کی بات پہنچا دینا، مانے گا کوئی تو اس کا فائدہ، نہیں مانتا تو وہ اپنی ذات کا جواب دہ ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست ایک ضابطہ سمجھایا ہے، تو اس ضابطے کے تحت ایک تو دعوت کا انداز سمجھایا، دوسرا جو ضابطہ ہے اسے سد ذریعہ کہتے ہیں، اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل سے کچھ بات کریں۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مایا ولا تسبو، اور نہ تم گالی دو، الذین ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے سوا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی بڑی ہستی ہے یا چھوٹی، وہ اچھی ہستی ہے یا بظاہر وہ بری، بہرحال لوگوں کے ہاں تو معبود مختلف ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھو نا دنیا کے اندر نبیوں کے پجاری بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا صحیح کرتے کہ نہیں؟ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اسی طرح نیک بندوں کو لوگوں نے اللہ کے مقام پہ کھڑا کیا، یا شیطان کی پوجا بھی لوگ کرتے ہیں، عملاً کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اب آپ نے لفظ سنا ہوگا لوسیفر، دنیا کے اندر لوسیفر جو ہے اس کے پیروکار، شیطان کے پیروکار موجودہ، باقاعدہ پورا ان کا ایک نیٹ ورک ہے، اور اس پورے نیٹ ورک کے مطابق جو ہے وہ اس کی باقاعدہ عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے مطابق چین بھی ہے، شیطان کے پجاری ہیں، باقاعدہ وہ پجاری ہیں شیطان کے۔ تو اب کوئی اچھے کی پوجا کرتا ہے، فرعون کو بھی رب ماننے والے موجود تھے دنیا کے اندر، تو اب کوئی اچھے کو مانتا ہے، کوئی برے کو، لیکن اچھی عبادت اچھے کرے یا برے کی، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے معبود کو گالی دو۔ لا تسبوا الذین، نہ تم گالی دو، الذین ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اس گالی کا نقصان کیا ہوگا؟ مایا جب تم گالی دو گے، فیسب اللہ، پس وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدوان دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، مایا کہ چونکہ ان کے پاس علم نہیں، دین نہیں، تو جہالت کی وجہ سے وہ سچے رب کو گالیاں دیں، کیونکہ تم نے ان کے معبود کو گالیاں دی، وہ تمہارے معبود کو گالیاں دیں گے۔ تو اسی لیے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ تمہاری گالی سبب بنے گی اللہ کو گالی نکالنے کا۔ تم جو گالی دیتے ان کو، وہ تمہاری گالی کی وجہ سے، اس نے گالی دی کس کو؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر تم ہی گالی نہ دیتے تو وہ اللہ گالی دیتا؟ تو اب معلوم ہوا کہ تمہارا یہ غلط رد جو انداز ہے وہ اللہ کے لیے گالی کا باعث بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس لہٰذا تم نے گالی ہی دینی، تاکہ تم بھی گالی نہ دو گے تو جواب میں رب کی طرح گالی بھی نہیں آئے گی۔ تو
تو مولا برائی کا رستہ بند کرنے کے لیے ایک جائز کام بھی ہو نا تو اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی تاکہ برائی کو رستہ نہ ملے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی فقہی اصطلاح میں کہ ایسا رستہ جو برائی کو کی حوصلہ افزائی کرے اس کو بند کرنے کے لیے بعض اوقات جو جائز کام ہوتا ہے اس پہ بندی لگا دو۔ اب دیکھو نا، جو مشرک ہیں، اللہ کے سوا جو برے لوگ ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کی گنجائش تو تھی، لیکن اس کے نتیجے میں سچے رب کو انہیں گالیاں نکالنی تھی، تو وہ کام جو جائز تھا وہ اس لیے روک دیا کہ اس کی وجہ سچے رب کو گالیاں نہ نکالیں۔ ایسا کام جو تھا اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ اس کی نبی علیہ السلام سے بھی کئی مثالیں مجھے صحابہ سے موجود۔ نبی علیہ السلام سے اس کی مثال دیکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ مطلب تصور ہی نہیں ہے نا۔ قرآن نے جو سنائی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، بھئی تیرے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو مایا فلا تقل لہما اف، ان کے کسی کام کو جو تو ناپسند کرتا اس پہ افسوس کا اظہار بھی نہیں کرنا، آج کر چھڑیا جائے نہیں، افسوس بھی نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وہ والدین کو تو اف کہنا بھی جائز نہیں، ان پہ افسوس کا اظہار کرنا جائز نہیں، اس کی نہ ان کے کیسے کام پہ جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ان کو ڈانٹ، تو گالی تو بہت بڑا کام ہے۔ تو صحابہ اس لیے سے بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسب احد اباہ اور امہ، یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کو گالی دے یا اپنے باپ کو گالی دے؟ ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے بد اخلاقی ہے نا، بدتمیزی کی انتہا ہے کہ بعض اولاد کی تربیت نہیں، دین سے دوری ہے، اولاد کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ نتیجہ تھا لوگ ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، گلے بھی بڑھے، حتیٰ کہ ایسے بدبخت ملے گا جو ماں باپ کو مارنے تک چل جاتے ہیں، اور قتل بھی آپ کو مل جائیں گے کہ سگے باپ قتل کرنے والا بیٹا بھی مل جاتے ہیں، ایسے ایسے بدبخت بد نصیب مل جاتے ہیں۔ اللہ صاحب نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے بندہ اپنے ماں کو گالی دے؟ آپ نے ماں یہ دیکھو، فرمایا جب تم کسی کی ماں یا باپ کو گالی دیتے ہو، وہ جواب میں تمہاری والدہ یا والد کو گالی دیتا ہے، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے خود اپنی ماں یا باپ کو گالی دی۔ اب دیکھو نا، تمہاری والدہ کو گالی آئی کیوں؟ تم نے اس کی ماں کو، کسی کی ماں کو گالی دی نا، تو جواب میں اس نے کس کو گالی دی؟ تمہاری ماں۔ تم نے کسی کے باپ کو گالی دی، اچھا اس نے جواب میں گالی دی کس کو؟ تمہارے باپ کو۔ تو اب تمہاری گالی سبب بن گئی تمہاری ماں کو گالی کی، تمہارے باپ کو گالی۔ اگر تم گالی نہ دیتے اس کے ماں باپ کو، تمہارے ماں باپ کو گالی بھی نہ نکالی۔ فرمایا یہ یوں سمجھو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تم نہ گالی دیتے کسی کے ماں باپ کو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا؟ کبھی بھی نہ دیتا۔ تو اس لیے فرمایا تمہارا کسی کے ماں باپ کو گالی دینا ایسے ہی ہے جیسے تم نے خود اپنے ماں باپ کو کیا کی ہے؟ گالی۔ اب آپ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ تمہارے ماں باپ تک گالی نہ آئے۔ صحابہ کرام سے اس کی مثال سمجھ لو، یہی قرآن سے قاعدہ ہے کہ ایسا کام اگر تو اس کی شرع گنجائش بھی ہو، لیکن اگر اس کے نتیجے کے اندر غلط روش کو رستہ ملتا ہو تو وہ جائز کام سے بھی روک دو تاکہ برائی کو رستہ نہ ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ شادی شدہ ہے، بیوی سے کسی معاملے میں تنازع یا کوئی ناپسندیدگی ہو تو اسے ایک وقت میں صرف ایک طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں وہ مختلف موقعوں پہ 3 طلاقوں کا حق رکھتا ہے، کیونکہ یہ نکاح کے ذریعے 2 افراد نہیں پورا خاندان بنتا ہے، اور یہ رشتہ بڑا حساس ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑے لوگ وابستہ ہیں، لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان، پھر لڑکی لڑکے کے ذریعے آگے نسل چلتی ہے پوری۔ یہ اتنا کچا رشتہ نہیں ہے کہ لمحوں کے اندر سارا کا بیڑا غرق کر دو۔ پوری زندگی میں 3 موقع، ایک دفعہ کو وعدہ کاٹا ہوگا، سوچ بچار کر لو، پوری 3 مہینے کی عدت وہ سوچ بچار کا دورانیہ ہوتا ہے، صلح ہو جائے، معاملہ ہو جائے حال، پھر کبھی اللہ نہ کر زندگی مان جائے، پھر سوچ بچار کا موقع ہے، پھر صلح گنجائش ہے، پھر کبھی مسئلہ مان جائے،
تو پھر معاملہ ختم ہو جائے. یہ پوری زندگی میں 3 حق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ٹھا سوٹا تے پھا سر وچ ایک واری فیر کڈے برس کڈے تیندا تے وجہ فارغ ہو گئے. یہ ہمارے یہاں فرقہ وریت کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ فرقہ وریت کی وجہ سے مسئلے بنے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر زنا کا رستہ کھول دیا لالے کا. اور پھر سارا لوگ نا آ جا کے عمر کے کھاتے میں بات ڈال دیتے, عمر 3 طلاق 3 کر دیتا. بھئی یہ دیکھو صحابہ دین کے محافظ تھے, دین کو بگاڑنے والے نہیں تھے. سیدنا عمر نے یہ 3 کو 3 کیوں کہا تھا؟ وہاں پوری حدیث میں یہ پس منظر ہے, یہی ضابطہ وہاں بھی موجود ہے. وہ ضابطہ کیا تھا؟ اسلام نے ایک وقت میں 1 طلاق کا حق دیا, 1 سے زائد کا نہیں. اگر کوئی بندہ 1 سے زیادہ طلاق کا حق جب زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیس آیا نا, تو اس بندے نے سنا نسائی شریف میں یہ حدیث کیس یہ ہے کہ بندے نے کٹھی 3 طلاقیں دے دی. تو نبی علیہ السلام کو جب آپ کو پتا چلا کہ اس نے کٹھی 3 طلاقیں دی, نبی علیہ السلام اتنا غصے میں آئے, اتنا ناراض ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کا غصہ دیکھا تو پیارے پیغمبر کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑا ہو نا, تو جیسے انار سرخ ہوتا ہے, غصے سے آپ اتنے سرخ ہو گئے. حتیٰ کہ صحابی آپ کے غصے کو دیکھ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, اس نے اگر اتنا بڑا جرم کیا, اگر اجازت تو میں اس کا سر نہ اتار دوں, اس کی گردن اتار دوں. آپ نے کہا, خاموش ہو گیا. پھر آپ نے کہا اللہ کے بندو تم قرآن سے مذاق کر, تو میری موجودگی میں قرآن سے مذاق ہو رہا ہے. یعنی کٹھی 3 طلاقیں دینا یہ شریعت نہیں ہے, یہ قرآن سے مذاق ہے. ہمارے یہاں جہالت کی انتہا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا طلاق دینی کیسے. وہ سمجھے 3 دماغ ہونی ورنہ ہونی نہیں. حتیٰ کہ وہ جاہل اسٹام فروئی وسیقہ نہیں, جو بھی ایڈے چبلاٹ بیٹھے نے, وہ بیوقوف بھی سارے جڑے بیٹھے نے, یعنی وہ کیس بھرن والے, انہوں نے لم بجھ ہوندے نے, نہ انہوں کو دین پڑھیا نہ کوئی شریعت کا پتہ, وہ بھی لے چھڑ دیں جی ان کو طلاق لکھاؤنی جی, انہوں نے بھی بات رٹی ہوندی ہے, انے وا دب چھڑ دیں طلاق 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 دے فلاں کر. وہ بھی ایسے سارے لم جبود بدھو بیٹھے ہوندے نے اس معاملے میں. اب وسیقہ بھی اسٹام فرو جنے اندر بے ایمان, اللہ نے ہدایت دے بے ہدایتاں وہ پھٹا بن جاتا. کہنے کا مقصد ہے کہ کٹھی 3 قرآن سے مذاق. ہاں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا, تو لوگوں نے کہا ہونی تو ایک ہی ہے نا, ایک تو فتوحات زیادہ ہو گئی, اب لونڈیاں بھی آ گئی, دیگر معاملے بھی کھل گئے, معاملہ بڑھ گیا. تو اب رغبت کی اور شادی کرنی ہے, تے بیوی نو خوش بھی کرنا ہے, تے پہلی نو جڑنا جی ہن دسنا بھی طلاقاں 3 دے دینی ہے, ہونی تو ایک ہی ہے, کڑ ود ہونی ہے, تاکہ اگلا محلہ کام سیدھا ہو جائے گا. تے یہ بھی بجا رہا ہے کام. تو یہ انداز جو تھا یہ قرآن سے مذاق کا انداز تھا, کٹھی 3 طلاقیں دینا. تو سیدنا عمر نے جب دیکھا کہ نا لوگوں نے تماشا میں نبی علیہ السلام سے قرآن سے مذاق کرا دیا, تماشے بنا لیا, تو سیدنا عمر نے پھر ان سے یہ سہولت کو روک دی. انہوں نے کہا آئندہ کے بعد اگر کسی نے 3 طلاقیں دی نا تو میں نے 3 نافذ کر دینی ہے, بیوی واپس آؤ نہیں دینی, تاکہ آئندہ سے جب پتہ ہوگا نا کہ ہن عمر امیر المومنین نے بیوی واپس نہیں آؤں دینی, تو ہن بیوی خوش دی نظر آئی تو آپ انسان بن گئے. وہ بطور سزا سیدنا عمر یہ رستہ بنا تاکہ نہ کو 3 دے, نہ قرآن سے مذاق والا انداز بنے. جو شریعت کا ضابطہ اس پہ آؤ. تو یہ ہے سد ذریعہ کا وہ انداز, جس کی ایک اور مثال موجود ہے. آپ قرآن میں حکم ہے کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو. بخاری شریف میں جو ہے آتا ہے عبداللہ بن مسعود لوگوں تیمم نہیں کرنے دیتے تھے, کہتے وضو کرو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھ لیا, کہنے لگے عبداللہ رضی اللہ عنہ, آپ نبی کے صحابی ہیں, تو قرآن میں اللہ نے تیمم کا بیان رکھا ہے, تو آپ اجازت کیوں دیتے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے ان کو تھوڑی سی سہولت دے دی نا, تو انہوں نے پتہ کرنا معمولی سی ٹھنڈک ہوئی, انہوں نے تیمم کا شروع کر دینا. مطلب انہوں نے سہولت کا نجائز فائدہ اٹھانا. تو جب انہوں نے جو ہے اس سہولت کا نجائز فائدہ اٹھانا, تو اس کا حل یہ ہے کہ ان پہ سور بندی لگا دو, تاکہ جب ان کو اجازت نہیں ہوگی تو یہ ہیلا کر کے جو ہے وہ غلط روش اپنا نہیں اپنائے. تو یہ صحابہ کرام کے اعمال اسی قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر ہیں کہ جب ایک جائز کام سے غلط رستے کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہو, غلط کام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو, تو وقتی طور پہ وہ جائز کام اسے پابندی لگا دو. حرام نہیں ہوتا وہ کام, پابندی لگا دی جاتی ہے لوگوں کی غلط روش کو سدھارنے کے لیے.
رضی اللہ نے یہ قاعدہ بنایا، بیان کیا نا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، نہ تم گالی دو ان لوگوں کو جن کو وہ پکارتے، جن کی وہ بات کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، من دون اللہ کے علاوہ، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فیسبوا اللہ، وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدوان دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر جو ہے، یا یہ عدوان زیادتی ہے یا زیادتی کرتے ہوئے، میں بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے اللہ گالیاں دیں گے۔ مایا کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم، اسی طرح ہم نے خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ یعنی اب لوگ غلط روش پہ لگے ہوئے ہیں نا، حالانکہ رب کے سوا غیروں کو پکار رہے ہیں، سمجھتے سی بہت نیک، ٹھیک ہے، تو میں ہر قوم کے لیے ہم نے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو ایک بات کو ایک اور جب مقام پر اس الفاظ سے بیان کیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہو تو خوش ہے، اپنی بات کی اصلاح کی طرح نہیں آتا۔ اب آپ چیز مانا جن سارے فرقے نے جو رسومات بنائی نے، ہر بندہ اپنے اپنے رسومات کی خوش ہو، سمجھتا میں بڑا حق ہے۔ شیعہ ہے تو اس کو جو لوگ ماتم پہ، مجالس پہ، مرثیوں پہ خوش ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں جو بھرا ساڈے کرن رہے نے خوش ہے نہیں، یہ تھے یہ سمجھتے کہ ساڈے نال بڑا محب رسول کوئی نہیں، ابھی سب تو اگے نیک پاک ہے، سب تو وڈے نے۔ وہ تیسرا گروہ ویل لو تو وہ اپنے کرتوتاں نے، وہ اپنے تو خوش لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ کذالک، اسی طرح زینا، ہم نے خوبصورت بنا دیا، لکل امت، ہر امت کے لیے، اعمالہم، ان کا عمل۔ جب اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگو البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتی ہے بدعت، دین کے نام پہ دین میں نیا کام جاری کرنا۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ سے بھی زیادہ بدعت پیاری ہے۔ پوچھے گا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس لیے کہ گناہ جو ہوتی ہے اس سے توبہ کی امید ہوتی ہے، بندہ خود بھی شرماتا ہے، جھجکتا ہے، لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، لوگ ہی کہیں گے، اس کو گناہ کے اوپر جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، اپنا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، بچتا کہ پتہ نہ لگ جائے۔ اور جو بدعت ہوتی ہے دین کے نام پہ جو نے نیا کام جاری کرتا ہے، انہوں ثواب درین سمجھ کرتا ہے، اس کو تو گناہ سمجھتے نہیں، اس کو تو نیکی سمجھ کرتا ہے۔ تو جیڑے کام نو نیکی سمجھ کے کرتا انہوں چھڑے گا۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اس طرح ہم نے خوبصورت میں ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، آخر جانا تو اللہ کو ہی ہے نا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نہیں کہ یہ اللہ نے خوبصورت بنا دیا مطلب ٹھیک ہو گئے، نہیں، پھر اللہ ان کو بتائے گا، فَيُنَبِّئُهُم، وہ خبر دے گا ان کو، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز جو عمل کرتے، پھر جب کر دے کی رہے اور دین کی تجھے نبی کی لے کے آئی، میری شریعت کی سی، میرے احکام کی، تجھے کتنے لگے رہے ہو، فَيُنَبِّئُهُم، وہ خبر دے گا ان کو، بِمَا، اس چیز کی، کانو، جو وہ تھے، یعملون، عمل کرتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھی، جہد ایمان، اپنی پختہ قسمیں، پکی قسمیں اٹھائی تھیں۔ کیا؟ پہلے تو یہی کہتے یہودیوں کے پاس نبی آیا، وہ اہل کتاب ہے، صحیح، کہتے ساڈے کو اجتا نبی، ساڈے کو نبی آ گیا نا تے اسی بھی تے ایمان لے آواں گے، اسی بھی اللہ دی شریعت مناں گے۔ میں قسمیں اٹھایا کرتے تھے، واقسموا باللہ جہد ایمان، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی، اپنی پختہ قسمیں، اور کہتے کیا تھے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت آ گئی، کوئی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور مان لیں گے اس کو، ایمان لے آئیں گے اس پر۔ ما یقل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے۔ دیکھو نا کون سی نشانی بھیجنی ہے، کس انداز سے دکھانی ہے، یہ رب کے فیصلے، کیونکہ معجزہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ رب کا حکم ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اللہ پر نبی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دکھا دیتا ہے۔ لیکن کب؟ اب کہتے تھے سعود پہاڑ سونے، صفا پہاڑی جی سونے بنا دیو، یا کبھی کہتے جی آپ ایسے کریں کہ یہ سارا علاقہ پہاڑی ہے، ان پہاڑوں کو سرکا کے اس کو میدان کر دیں، کبھی کہہ دیتے کہ آپ کے لیے سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، کبھی کہتے ہیں ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھے، ہاں جی، پھر بھی نہیں مرنا کہ چڑھ گئے ہوں، بلکہ ہمارے سامنے چڑھے، آسمان سے کتاب لائیں، لا کے ہمارے سامنے پڑھے، پھر ہم مانیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی۔ تو جب اس کے ساتھ ڈیمانڈیں مطالبے کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا انما الآیات عند اللہ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ دیا نشانیاں تو میرے رب کے پاس ہیں۔
وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کس چیز نے بتایا، تمہیں کیسے پتا چلا جو ہے کہ انہا بے شک وہ نشانی اذا جاءت جب وہ آ جائے گی وہ لا یوں ایمان نہیں لائے، کہ نشانی پہ کہ کن نے ایمان لے آنا کن نے نہیں لے آنا یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، لوگوں میں کسی کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اصل انداز یہ ہے کہ قوم اللہ تعالی نشانیاں بھیجنے سے اللہ کو مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے وضاحت کر دی قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ لوگوں کی منہ مانگی ڈیمانڈیں پوری کیوں نہیں کرتا؟ جو نشانیاں تھیں اللہ دکھائی ہیں، نبی علیہ السلام کی صداقت کے لیے اللہ بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، بڑے موقع میں معجزات نبی علیہ السلام نے دکھائے، آپ کے ہاتھوں سے پانی جاری کر دینا، آپ کے چہرے کو اتنا خوبصورت نمایاں کرنا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ چہرہ دیکھ کے پہچان کے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو نہیں سکتا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اتنا حسین و جمیل بنایا تھا، سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگر معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی کے اندر لعاب ڈالنا، سورہ لشکر کھا گیا ہانڈی کھانا مقدر نہ نہیں ڈاٹا مقدر تھوڑا جا کھانا سی مقدر نہ نہیں لے آنے سارا کسی بنے، تو اللہ نے کتنی نشانیاں دکھائی ہیں، بڑے معجزات ہیں۔ محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس پر، رسول اللہ کی نبوت کے دلائل، اس کتاب کا نام ہی ہے دلائل النبوہ، امام بہقی کی پوری ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دلائل النبوہ، 5 جلد کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں کا بیان کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی ہیں، ان کی پوری ایک کتاب ہے اسی بات پر کہ نبی دلائل النبوہ کہ نبی نبوت کے بیان، بلکہ محدثین اپنی کتابیں جو عام بھی لکھی نا جیسی کتابیں ان میں بھی باقاعدہ یہ چیپٹر یہ عنوان جو ہے یہ سجا لکھا ہے کتاب دلائل النبوہ، یعنی یہاں وہ ان حدیثوں کا بیان ہے جو رسول اللہ کی نبوت کو واضح کرتی ہے، نبی کی نبوت کے دلائل کا بیان، تو بھائی ان جو ہے یہ نشانی میں رب کے پاس ہے، ما یشرک انہا کسی نے آپ کو معلوم کروایا، اذا جاء جب وہ آ جائے کہ لا یوں ایمان لائیں، لیکن ایمان اللہ نشانیاں ہر ان کی ڈیمانڈ پوری کیوں نہیں کی، وہ ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی وجہ بیان کر دی، فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، میں نشانی بھیجنے کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمیں نشانیاں بھیجنے سے اس بات نے روکا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں نے نشانیاں پہلے مانگی، منہ مانگی ڈیمانڈیں کی، جب نشانیاں آ گئیں تو قوموں نے پھر بھی اس کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اور پھر جب کا قانون ہے کوئی قوم اپنی من مرضی کا مطالبہ کرے ڈیمانڈ کرے کسی معجزے کی، اللہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر دے، ان کو وہ معجزہ دکھا دے، اور وہ قومیں پھر بھی رب کی نشانی کے باوجود نہ مانے، رب کو دین کو نہ مانے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں صفاستی سے مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، تو ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو بھی ان کی آنکھوں، جب نشانیاں آ جاتی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں انج کیوں نہیں، اور سانو تو انج نہیں لگتا یہ انج، مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ماننا ہوتا ہے نا ان کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ پہلے حلے میں ہی پہلے لمحے میں ہی وہ حق کو پہچان کے مان لیتے، تو جس نے نہیں نہ ماننا ہوتا وہ نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مانتا، فرعون کی نشانیاں آپ نے بھائیاں، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ چمکنا بن جانا، لاٹھی سٹو سام بن جانا، سب دے سامنے جادوگر مرضی دے بلائے سارے ذلیل ہوئے، موسیٰ حتیٰ کہ جو جادوگر آئے سن وہ ایمان والے بن گئے، جادو جو فیل ہو گئے انہیں جادو بھی ناکام ہو گیا، موسیٰ کے مقابلے سارے ایمان بھی لے، حالانکہ مگائے کہ نہیں سن، فرعون نے مگائے کا دے بات جی موسیٰ علیہ شکست دین واسطے، فرعون مان گیا، حتیٰ کہ پانی پینے وچ خون و دم، ٹھیک ہے جی، و زفتہ مینڈک، ٹھیک ہے جی، بل کمل جواں کنیا عذاب ہے، موسیٰ نے کہنا اللہ کو دعا ہی کروا ٹال دے اسی ایمان لے آواں، کنیا نشانیاں بھائی لئی قوم منی، جنہیں نہیں نہ مننا، پنجابی جہاں کہاں چٹا ہے نا وہ چٹا ہی رہنا ہے، وہ پاواں کسی کو پینٹ بھی کرا لو وہ نہیں بدلتا، سمجھے؟ ضد کا علاج کوئی نہیں نہ ہوتا، یہ ضدیں ہوتی ہیں نا، یہ محاورہ ہوتا ہے نا کہاں چٹا، مطلب ایک بندے نے ضد ہی لائی ہے، انہیں آکار دھیان نہ ویکھنا، انہیں مننا ہی نہیں، ٹھیک ہے شرط لائی کہاں چٹا کالا کہتا کہاں چٹا ہے، وہ کہتا نہیں یار کالا، کہتا نہیں ہوں نہیں چٹا، کیویں منا لاں انہوں کہاں کالا، جو مرضی جو کوئی مننا ہی نہیں ایک بندے نے انہوں کیویں منا لاں، تو ضد کا علاج نہیں ہوتا، ضد کا علاج پھر تہن لیندی ہے،
مایا ونقلب افئدتهم وابصارهم، ہم پڑھ دیتے ہیں ان کے دلوں کو بھی، ان کی آنکھوں کو بھی، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، اسی طرح جس طرح وہ نہیں ایمان لے پہلی مرتبہ، یعنی جس طرح پہلے وہ نہیں مانے نبی کو تو نشانیاں آنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتے، پھر بھی وہ چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ لیکن ویکن آیا ہو یہ ہیلے سے آپ آنا وہ آپ کا پھر بھی انکاری کر دیتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو اپنی مستیاں وچ اپنے جو وہ الٹے سیدھے جو پلندے ہیں انہی کے اندر مست پھرتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہم کہاں گمراہی میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ آپ گالی دیں ان لوگوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم، بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے خوبصورت بنا دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ خبر دے گا ان کو اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پختہ قسمیں اٹھائی تھی اپنی، اگر کہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ ضرور مان لیں گے اس کو، ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات من عند اللہ، یقینا نشانیاں تو میرے اللہ کے پاس ہیں۔ کون سی نشانی کب دینی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما یشعرکم، اور کس نے معلوم کروایا آپ کو، انہا اذا جاءت، یہ جب وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جو قسمت آیت لکھی ہے وہ نشانی دے کے لا بھی سکتا ہے۔ مَا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو بھی ان کی آنکھوں کو بھی، کل کما، جس طرح لم یؤمنوا به اول مرہ، جس طرح نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی کے اندر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سبحان بھی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔